کیا انسان مرنے کے بعد قیامت سے پہلے دنیا میں اٹھایا جائے گا؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، کہ وہ دن کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے، یعنی جب مہدی آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دنیا کے اندر قیام کریں گے، أَتَى الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ، مومن کے پاس، اس کی قبر کے پاس آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی اہم سوال وہ یہ کہ کیا انسان مرنے کے بعد قیامت سے پہلے دنیا میں اٹھایا جائے گا، یا اب ایک دفعہ مر گیا تو اب پھر کوئی دنیا میں اٹھانے کی مجال نہیں ہے اور پھر قیامت میں ہی اٹھایا جائے گا؟ اس سوال کے جواب میں ہمارے پاس ایک انتہائی بنیادی عقیدہ موجود ہے، جس کے دلائل ہمیں قرآن کے اندر بھی دکھائی دیتی ہیں اور روایات کے اندر بھی اس کے دلائل دکھائی دیتے ہیں۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ رجعت، کہ جو کہ تشیع کا ایک مسلم عقیدہ ہے۔ تمام علماء تشیع جس عقیدے کو مانتے ہیں اور اس کو مسلم جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض تفاصیل میں کسی موقع پہ اختلاف ہو، لیکن یہ عقیدہ کہ ایک انسان مرنے کے بعد دنیا میں ہی واپس اٹھائے جائیں گے، یہ مسلم عقیدہ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا، تو آپ کے ظہور کے بعد اور قیامت سے پہلے ایک وہ زمانہ آئے گا کہ جب خداوند متعال بعض مومنین کو اور بعض کفار کو دنیا کے اندر ہی واپس اٹھائے گا، اور ایک عظیم حق اور باطل کا معرکہ ہوگا کہ جس میں اہل حق کی فتح و نصرت ہوگی اور یہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اس کی جانب ہمیں قرآن کریم کے اندر بھی مختلف آیات کے اندر اشارہ دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 83 کیا اشارہ ہوتا ہے؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، کہ وہ دن کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے۔ بعض کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ بھائی یہ آیت تو قیامت کے بارے میں، اب اس کو قیامت کے علاوہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو خود اس آیت نے بتلا رہی ہے کہ یہ آیت قیامت کے بارے میں نہیں ہے۔ کس انداز سے؟ کہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے۔ دیکھیں، توجہ کیجئے گا، ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھایا جائے گا، جبکہ قیامت کا عقیدہ تو وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اندر تمام افراد کو اٹھایا جائے گا۔ قیامت میں یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ امت میں سے بعض ایک افراد کو اٹھایا جائے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ جب ہم ان کو اٹھائیں گے ان کی قبروں سے تو کوئی ایک بھی نہیں ہوگا کہ جس کو ہم چھوڑیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک ایک کو جو ہے وہ ہم اس کی قبر سے اٹھائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عقیدہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اس کی جانب قرآن اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کو قیامت سے پہلے دنیا کے اندر ہی پھر سے حیات دی جائے گی۔ اور تفسیر برہان کے اندر خود امام صادق علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں بیان کرتے ہیں، جب امام سے سوال کیا گیا اور امام کے سامنے راوی نے اس بات کو پیش کیا کہ ان العامۃ تزعم ان قول اللہ عز وجل یوم نحشر من کل امۃ افواجا انا یوم القیامہ۔ امام سے سوال کیا کہ مولا، جو عامت الناس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن ہے، تو امام نے فوراً سوال کیا افیحشر اللہ یوم القیامہ من کل امت فوجا ویدع الباقین، کہ خداوند متعال قیامت کے دن ایک گروہ کو اٹھائے گا اور اٹھانے کے بعد باقیوں کو چھوڑ دے گا؟ ایسا تو نہیں ہے، قیامت کے دن تو سب کو اٹھایا جائے گا۔ پھر امام نے بیان کیا وَلَٰكِنَّهُ رَجَعَ، بلکہ کس کے بارے میں؟ عقیدہ رجعت کے بارے میں ہے۔ رجعت کا مطلب ہی کیا ہے؟ کہ واپس پلٹایا جانا۔ تو بس ان کو پلٹایا جائے گا قیامت سے پہلے دنیا کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ ہمیں قرآن کے اندر یہ اشارہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ کون سی؟ سورہ مبارکہ مومن کی ہی آیت نمبر 51 اِنَّا لَنَنصُرُ رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم یقیناً مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں۔ کہاں مدد کریں گے؟ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر ان کی مدد کریں گے۔ کس کی مدد کریں گے؟ اپنے رسولوں کی۔ اور کس کی مدد کریں گے؟ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں۔ سوال، اگر ہم طول تاریخ بشریت کے اندر دیکھیں تو وہ طبقہ جو سب سے زیادہ مظلوم رہا ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوئے ہیں، وہ دو تقسیمات ہیں اس کے اندر۔ ایک وہ کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، آپ دیکھیں کس طریقے سے
کس طریقے سے امتوں نے اپنے رسولوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہے، کس طریقے سے ان کا قتل کیا گیا ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیں تاریخ بنی اسرائیل کس طریقے سے انبیاء کا قتل کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ نبی اگر بعض مقامات پہ اتنا سخت دکھائی دیتا، نبی درخت کے درمیان میں تو اس درخت کے 2 حصے کر دیے جس سے نبی کی شہادت ہو گئی۔ تو کتنی زیادہ مقدار کی شہادتیں ہیں جو ہمیں انبیاء کی دکھائی دیتی ہیں، کتنے مظالم ہیں جو انبیاء پہ دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کی حالت بھی ایسی ہی تھی، آج کے زمانے میں ہوں یا پہلے زمانوں میں ہوں، اہل ایمان کے اوپر کتنے سخت مصائب آتے ہیں، کتنی مصیبتیں آتی ہیں، کتنے ظلم کیے جاتے ہیں، جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے لَنَنْصُرُ، ہم یقین مدد کریں گے۔ تو سوال یہ مدد کہاں ہوگی؟ اگر یہ کہا جائے خدا کہہ رہا ہے فی الحیات دنیا کے اندر مدد کریں گے، تو دنیا کے اندر تو مدد نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ مانیے کہ خدا کا دعویٰ غلط ہے، خدا کا دعویٰ جھوٹا ہے، یا یہ مانیے کہ نہیں، کوئی ایک ایسا زمانہ ہے کہ جہاں خدا ان کی مدد کرے گا، اور دنیا میں ہی کوئی ایک ایسا زمانہ آئے گا۔ اور یہاں سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو عقیدہ رجعت کی جانب اشارہ کرتا ہے، کہ یہی رسولوں کو واپس اٹھایا جائے گا، کیونکہ اب رسول پھر سے تو نہیں آئیں گے، جو رسول تھے وہ گزر گئے، اب رسول پھر سے تو نہیں آئیں گے، یعنی پھر سے تو ایسا نہیں ہے رسالت باقی رہے، اس کا مطلب کیا ہے، ان کو واپس ان کی قبر سے گویا اٹھایا جائے گا، دنیا کے اندر واپس ان کی زندگی دی جائے گی فی الحیات دنیا، اور وہاں پہ جو ہے ان کو خدا جو ہے ان کی نصرت فرمائے گا۔ اسی آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے بیان کیا وَذَاقَ وَاللَّهِ فِي رَجَعَ، اللہ کی قسم یہ بات جو خدا کر رہی ہے یہ رجعت کے بارے میں، اما علمت ان انبیاء اللہ کثیرا لم ينصروا فی الدنیا وقتلوا، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہی انبیاء تھے، کہ اکثر انبیاء ان کو بغیر نصرت، ان کی نصرت نہیں کی گئی دنیا کے اندر، ان کے اوپر ظلم ہوا، وقتلوا، یہاں تک ان کو قتل کر دیا گیا، وَأَئِمَّةٌ قُتِلُوا، ائمہ کتنے تھے جن کو قتل کر دیا گیا، یعنی انبیاء کو بھی قتل کیا گیا اور خدا کی جانب سے بھیجے ہوئے امام کو بھی قتل کیا گیا، وَلَمْ يُنصَرُوا، ان کی نصرت نہیں کی گئی جس کا وعدہ اللہ کر رہا ہے، فَذَلِكَ فِي الرَّجْعَةِ، پس اس کا مطلب کیا ہے، یہ عقیدہ رجعت کے بارے میں ہمیں اشارہ کرتا ہے۔ یہاں تک سوال یہ ہے کہ رجعت کس کی ہوگی؟ پہلا تو یہ مرحلہ آئیے کہ رجعت کیا ہے، یعنی رجعت کی مطلب یہ کہ انسان کو دنیا کے اندر ہی پھر سے حیات دی جائے گی، پھر سے زندگی دی جائے گی، اور دنیا میں ہی واپس پلٹ کے پھر سے جو ہے وہ خدا متعال ان کی نصرت فرمائے گا۔ سوال کس کو اٹھایا جائے گا اور کس کو نہیں اٹھایا جائے گا؟ تو یہاں پہ بھی ہمیں مختلف انداز سے مختلف روایات ہیں جو اس جانب اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے بحار الانوار کے اندر روایت ہے، امام بیان کرتے ہیں ان الرجعہ لیس بعامہ وہی خاصہ، کہ رجعت تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ عامت الناس کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت کی طرح نہیں ہے جس کے اندر تمام افراد کو اٹھایا جائے گا، بلکہ وہی خاصہ، بلکہ یہ خاص افراد کے لیے ہے۔ وَلَا يَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ مَحِضَ الْإِيمَانَ مَحْضًا أَوْ مَحِضَ الْكُفْرَ مَحْضًا، اور دنیا میں نہیں پلٹایا جائے گا، رجعت یعنی نکلے رجوع سے، رجعہ یعنی واپس پلٹایا جانا، دنیا میں نہیں پلٹایا جائے گا، الا سوائے اس کے کہ جو محض ایمان کے ساتھ گزرا ہو، یعنی دنیا میں جس نے اپنے آپ کو انتہائی خالص ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہو، او محض الکفر محضا، یا خالصتاً کفر کے ساتھ زندگی گزاری ہوئی، یعنی ہمارے پاس 2 طبقات ہیں، اور اگر امام کی تقسیم بنائے تو 3 طبقات ہیں۔ ایک کہ جس نے بالکل اسپیسیفک ہو کے خالصتاً ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، ایک وہ کہ جو ان کے درمیان میں تھا، کبھی کفر کبھی ایمان، اور ایک وہ کہ جس نے خالصتاً پوری حیات ہی گویا کفر کے ساتھ گزاری۔ خداوند متعال کس کو اٹھائے گا؟ دونوں ایکسٹریم کی طرف کو دنیا میں واپس بلائے گا، وہ جس نے محض الایمان محضا و محض الکفر محضا، ان دونوں کو جو ہے وہ واپس بلایا جائے گا۔ یہاں تک کہ ہمیں اور بھی مزید روایت دکھائی دیتی ہے، مفضل بیان کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کہ جب امام کے سامنے جو ہے وہ ذکرنا القائم ومن مات من اصحابنا وينتظر، کہ جب ہم نے ذکر کیا کس کا؟ امام صادق کے سامنے امام صاحب قائم کا، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اصحاب کا ذکر کیا، تو امام نے بیان کیا کہ اذا قام، یعنی جب ہمارے قائم قیام کریں گے، یعنی جب مہدی آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف
دنیا کے اندر قیام کریں گے، اتل مؤمن فی قبری، مومن کے پاس، اس کی قبر کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ فیقال یا ھذا، اے فلاں، انہ قد ظاہر صاحبک، تمہارا صاحب، تمہارا مصاحب، تمہارا دوست جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے. یعنی گویا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جس کی تم تمنا کیا کرتے تھے، وہ جس کو تم دوست جانا کرتے تھے، وہ تمہارا دوست گویا کیا ہے؟ ظاہر ہو گیا، اس نے ظہور کر دیا ہے. فَإِن تَشَاءَ أَن تَلْحَقْ بِهِ فَالْحَقْ، اگر چاہتے ہو کہ اس سے آ کے مل جاؤ، ملحق ہو جاؤ، یعنی اپنی قبر کو چھوڑ کے آ کے اپنے مصاحب کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، مل جاؤ. وَإِن تَشَاءَ أَن تُقِيمَ فِي كَرَامَةِ رَبِّكَ فَأَقِمْ، اگر چاہتے ہو کہ اپنے رب کی کرامت میں، یعنی قبر بھی جو مومن ہوگا، کہ بات کس کی بات کی جا رہی ہے؟ اگر ہم دونوں روایات کو ملائیں، من محض الایمان محض، جس نے بہترین انداز سے خالصتاً ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تو اگر چاہتے ہو کہ اپنے رب کے ساتھ آ کے اپنے مصاحب کے ساتھ ملنا چاہتے ہو، اپنے دوست کے ساتھ، تو آ جاؤ، اپنے امام کے ساتھ مل جاؤ. اور اگر چاہتے ہو کہ اپنی قبر میں کرامت رب میں باقی رہو، یعنی رب کی نعمتوں کے اندر تم ہمیں ابھی زندگی گزارو جو تم گزار رہے ہو، تو چاہو تم اس کے اندر زندگی گزارو. یعنی یہ دونوں آپشنز مومن کو دیے جائیں گے، اور اس میں وہ جن کا ایمان خالص ہوگا گویا وہ اس موقع پہ اختیار کریں گے اس چیز کو کہ امام کے ساتھ جائیں، امام کی نصرت کریں، اور اس قبر کی آسائشوں کو جو ان کو قبر کے اندر مل رہی ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے. یہاں تک یہی روایت ہمیں دعائے عہد کے بارے میں بھی دکھائی دیتی ہے کہ جس کے اندر انسان خود دعا کرتا ہے. روایت بھی ہے کہ جو دعائے عہد کو 40 دن فجر کے بعد پڑھے تو اس کو یہ اختیار دیا جائے گا. اس مفہوم کی ہمارے پاس روایت ہے، اور اس روایت کے اندر ہمیں جملہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ انسان جب دعائے عہد، یعنی صبح کے وقت وہ دعا کہ جس کے اندر اپنے وقت کے امام سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو انسان یہ دعا بھی کرتا ہے، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اے پالنے والے اگر میرے درمیان اور امام کے درمیان موت جو ہے وہ حائل ہو جائے، موت درمیان میں آ جائے، الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا، یہ وہ شے ہے کہ جس کو تو نے اپنے بندوں کے اوپر حتمی قرار دیا ہے. فاخرجنی من قبری، تو معتذراً کفنی، قبر کی کفن پہنے ہوئے ہی مجھے اپنی قبر سے، میری قبر سے نکال لینا. شاہراً سیفی، کس حالت میں؟ کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور بے نیام تلوار ہو، اس حالت میں جو ہے مجھے نکال لینا. ملبیا دعوت الداعی، کہ میں اس جو دعوت دینے والے اس کی صدا کے اوپر جو ہے وہ لپک رہا ہوں، لبیک کہہ رہا ہوں، اس انداز سے مجھے اپنی قبر سے نکال لینا. تو انسان مومن یہ دعا کرتا ہے، اور ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے یہ عقیدہ شامل ہے. یہاں پہ ایک سوال کہ کیا یہ اللہ کا کوئی نیا کام ہوگا یا سنت الہی ہے اس طریقے سے دنیا سے گزر جانے والوں کو واپس اٹھانا، یا نہیں؟ یہ کوئی ایک بالکل نیا کام ہے کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا. تو ہمیں قرآن کی اگر ہم دقت سے پڑھیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایسے مواقع ہیں کہ جہاں قرآن نے اس بات کو ذکر کیا کہ مرنے والے کو دنیا کے اندر ہی واپس زندگی دی گئی. کئی ایسے ہمیں موقع دکھائی دیتے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی نئی سنت الہی نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے بھی اس طریقے سے کام ہو چکا ہے، خدا کا طریقہ کار اس طریقے سے ہے. اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ کہ جو اس کے اوپر اشکالات کیے جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے خدا ایک بندے کو واپس زندگی میں اٹھائے جبکہ وہ مر چکا ہو، اس طریقے کے جو اشکالات کیے جاتے ہیں اس کا جواب بھی مل جائے گا. آپ دیکھیں سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 259 جہاں خداوند متعال نے حضرت عزیر کا ذکر کیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ علی عروشہا، کہ اس کی طرح جو کہ ایک آبادی سے گزرا، جناب عزیر کی بات چل رہی ہے، ایک آبادی سے گزرا کہ جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، یعنی بالکل تباہ اور برباد ہو گئی تھی. قال انا یحیی ھذہ بعد موتھا، سوال کیا پالنے والے سے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ اٹھائے گا، کہ اب دیکھو کس پستی کی حالت میں چلی گئی ہے، اس کی چھتیں ٹوٹ چکی ہیں اور اس آبادی میں لوگ ختم ہو چکے ہیں. اب کس طریقے سے خداوند متعال اس کو واپس زندگی عطا کرے گا؟ فاماتہ اللہ، اللہ نے موت دے دی. کتنا؟ 100 عام، 100 سال کی موت دی. دیکھیں 100 سال کوئی معمولی عمر نہیں ہے، 100 سال جس کے اندر ایک 2 نسلیں جو ہیں وہ گزر جائیں.
ثم بعثہ، اس کے بعد جو ہے واپس اٹھایا. ابھی تمام دنیا کی بات چل رہی ہے، قیامت کی بات نہیں چل رہی. ثم بعثہ قال کم لبثت، سوال کیا کتنی دیر سوئے ہو گئے، کیونکہ اٹھنے والے کو نہیں معلوم کہ اسے موت ملی ہے، وہ سمجھ رہا تھا کچھ دیر سویا ہوں. کہا جناب عزیر نے، کیا کہا؟ لبثت یوما او بعد یوم، یا تو ایک دن سویا ہوں گا، یا دن کا کچھ حصہ جو ہے جو وہ سویا ہوں گا، یعنی بہت لمبا نہیں سویا، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. قال بل لبثت 100 عام، پھر اللہ نے بیان کیا، وحی کی کہ نہیں آپ 100 سال جو ہے وہ اس مقام پہ سوئے ہیں، یعنی آپ کو اماتہ موت دی تھی 100 سال کے لیے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ اب کہا کہ کیا کریں، اپنے کھانے کی جانب دیکھیں اور اپنے پانی کی جانب دیکھیں. اس کی کیفیت کیا ہے کہ یہ سڑی نہیں ہے، خراب نہیں ہوئی. وانظر الی حمارک، اور اب اپنے جو ہے وہ گدھے کی جانب نگاہ کریں. پہلے کھانا اور پانی کو دیکھیں، 100 سال تک اللہ نے کھانے اور پانی کو بالکل صحیح رکھا، اور اب جو ہے اپنے سواری یعنی اپنے گدھے کی جانب نگاہ کریں. وَلِنَجْعَلْ لَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، جب انہوں نے یہاں پہ تفاصیل بیان کرتی ہیں کہ جب اپنی سواری پہ نگاہ کی تو بالکل اس کی ہڈیاں اور گوشت سب کچھ گل چکا تھا، 100 سال میں ختم ہو جاتا ہے بالکل گوشت اور ہڈیاں، بالکل جو ہے وہ ایک بوسیدہ حالت تھی. تو خدا نے کیا کہا، ہم نے آپ کو نشانی بنایا ہے. یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا. یعنی کیا مطلب کہ ہم نے یہ پورا فیل کیا تاکہ یہ امر، یہ قضیہ نشانی بن جائے خدا کس طریقے سے مرنے کے بعد زندگی دیتا ہے. تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ کام اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. اسی طریقے سے ہمیں واقعہ دکھائی دیتا ہے بنی اسرائیل کے اندر جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص کو جس کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد جو قاتل تھا اس نے کسی اور شخص کے اوپر الزام لگا دیا، اور دوسرے یعنی ایک شخص تھا اس کے قبیلے کے فرد نے اس کو قتل کیا اور دوسرے قبیلے کے اوپر جا کے الزام لگا دیا، اور آپس میں جو ہے وہ ایک تصادم ہوا، لڑائی ہوئی. لڑائی ہونے کے بعد جناب موسیٰ کی خدمت میں آئے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور یہ پورے واقعے کو قرآن نے نقل کیا سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 67 سے لے کے 87 تک، 83 تک معذرت، اس واقعے کو پیش کیا. کیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ وہ جو مشہور واقعہ ہے گائے کو کاٹ کے جناب موسیٰ نے شخص کو زندہ کیا تھا، اور اس تمام واقعے کے قوم نے پھر سوال کیا کہ اس کا رنگ کیا ہوگا، اچھا وہ دکھتی کیسی ہوگی، اس کا قد کیا ہوگا، یہ تمام جو ہے انہوں نے سوالات کیے. اس کے بعد آخر میں کیا ہوا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، ہم نے جناب موسیٰ کے اوپر جو ہے وہ وحی کی، ہم نے ان سے کہا کہ اس کے بعض حصے کو، جس گائے کو آپ نے ذبح کیا اس کے بعض حصے کو اس شخص کے جو میت ہے اس کے اوپر ماریں. اب بھی بعض حصہ کیا تھا، ہمیں روایت جو ہے مختلف انداز سے اس کی تفسیر دکھائی دیتی ہے. کہا کہ اس کو اوپر ماریں. یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، نتیجہ کیا ہوگا اس کا کہ کذالک یحیی اللہ الموت، اللہ اسی انداز سے مردے کو زندہ کرتا ہے. ہمیں دکھائی دیتا کہ جب جناب موسیٰ نے اس کو مارا تو یہ بندہ واپس زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے بتلایا کہ مجھے کس نے قتل کیا تھا، اور یہ تمام جو ہے داستان قرآن نے اس انداز سے نقل کیا. وہ یریکم آیاتہ، اسی طریقے سے کیا ہے اللہ جو ہے وہ اپنی نشانیاں آپ کو دکھلاتا ہے، اپنی آیات دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، شاید آپ جو ہے وہ سوچ سکیں، عقل کا استعمال کر سکیں، تعقل کر سکیں. تو یہ کوئی عقیدہ ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جو بالکل ناپید عقیدہ ہو، ایک نیا عقیدہ ہو، بلکہ قرآن کے اندر بھی تمام مسلمان مانتے ہیں، اصحاب کہف کے واقعے کو بھی مانتے ہیں، حضرت عزیر کے واقعے کو بھی مانتے ہیں، بنی اسرائیل کے اس قتل کے واقعے کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی اشکال نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مرنے کے بعد واپس دنیا میں ہی اٹھائے. بہرحال یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے، رجع یعنی واپس پلٹایا جانا. اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان افراد میں سے شمار کر کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور ہو تو ہم بھی اپنی قبروں سے نکلیں، اور قبروں سے اٹھنے کے بعد اپنے وقت کے امام کا سہارا بنیں، اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.